بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عید محمد۔ تو ناظرین، پاکستان میں پراپرٹیز کے حوالے سے بہت سے اسٹیک ہولڈرز اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور پاکستان میں جو خاص طور پر گوادر پورٹ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو گوادر پورٹ پاکستان کے لیے ایک مائل سٹون ثابت ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ گوادر میں جو کہ پراپرٹیز کے حوالے سے اس میں جو کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، تو آج جو کہ الہد گروپ آف کمپنیز کی جانب سے ایک انیشیٹو آلریڈی لے لیا گیا تھا کہ اس حوالے سے آج لاہور میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف جو اسٹیک ہولڈرز جو کہ پراپرٹیز سے ریلیٹڈ وابستہ جو کاروباری حضرات انہوں نے شرکت کی ہے۔ اس وقت اکرم چودھری صاحب ہمارے سے نہیں، آپ سے بھی ہم بات کرتے ہیں، ان سے بھی ہم باری باری کریں گے سر، سب بھی آئیں گے۔ تو اکرم صاحب سے ہم سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، اور یہ ایم پی اے بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو منتخب ہوئے ہیں۔ تو سر آپ بتائیے گا، تو ملکی جو سیاسی حالات تو وہ سب کے سامنے ہی ہیں، لیکن خاص طور پر اصل میں ایک مشترکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے گوادر پورٹ آپ کی نظر میں کس طریقے سے یہ اہمیت کی حامل ہے سر؟ گوادر پورٹ جو ہے نا جی، اس وقت پاکستان کی جو شاہراہ ہے نا ترقی کی، وہ گوادر پورٹ ہے ایگزیکٹلی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑی ایک نیچرل پورٹ ہے جو بڑی گہرائی تک ہے، تقریباً اس کی 18 میٹر سے زیادہ گہرائی ہے، اور یہ نیچرل ہے۔ اور اس کا جو چائنا جو اس میں شامل ہوا ہے، اس کو تقریباً ہے کہ یہ دیکھیں کہ 10% اس کا صرف 90% خرچہ بچتا ہے، اس کا جو ریٹ ہے جی جی، اگر وہ ادھر کریں تو یہ ہمارے پاکستان کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے، رشیا ہے، دوسرے ہیں، یہ سبھی کے لیے ایک گیم چینجر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مگر اگر اس میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور گورنمنٹ صحیح طریقے سے اس میں ہمارا جو ہے وہ کام سر انجام دے، تو یہ پہلے بہت دیر پہلے یہ کام چلنا چاہیے تھا، لیکن اس میں دیر ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب پھر مطلب ہے اس میں یہی ہماری جو ہے نا پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے۔ اچھا سر، پوری دنیا میں مختلف پورٹس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے جو گوادر پورٹ کہ دنیا کے اس حصے میں ہے جہاں پر بڑے سے بڑا بحری جہاز بھی لنگر انداز ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی نظر میں گورنمنٹ کو کیا انیشیٹو جو ہے کہ فوری طور پر لینے چاہیے جس سے ہمارا سی پیک جو کوریڈور ہے وہ بھی بہتر انداز میں فعال ہو سکے؟ یہ دیکھیں کہ ایک آپ کو اور اس کا بتا دوں کہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا پہلے گوادر۔ اچھا، ہاں، یہ مطلب ہے کہ پاکستان کا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یہ تحفہ دیا ہے، تو یہ اسی ذریعے سے ہماری ترقی ہونی ہے۔ تو اس لیے یہ گوادر جو پورٹ ہے نا، جو گوادر کا حصہ جو ہے وہ ہم نے مطلب یہ خریدا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ بڑے جہاز جو ہے نا وہ ایزیلی اسی طرح لگیں گے جس طرح بالکل قریب آ کر لگتا ہے، ورنہ عام طور پر جو بڑے جہاز ہیں نا وہ سمندر کے بیچ میں ان سے سامان اتارنا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑی نیچرل پورٹ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان کے لیے بہت بڑی امید ہے۔ جی جی سر۔ اچھا ریاض صاحب، آپ بھی تشریف لائیے گا، آپ سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ آپ اپنے الہد گروپ آف کمپنیز کے پروجیکٹس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، کتنے پروجیکٹ ہیں جو خاص طور پر آپ نے گوادر میں آپ نے اسٹارٹ کیے؟ میں جی الہد گروپ آف کمپنی بنانا چاہتا ہوں، ایز اے برانڈ ہم آگے آنا چاہتے ہیں۔ گوادر کی اہمیت چائنا کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ سپر پاور بنتا ہے، رشیا کے لیے یہ ہے کہ جمے ہوئے سمندر ہیں، وہ یہاں پہ آ کے اپنا تجارت سمندری کنٹینیو کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اپنا پراپرٹی کے ایز اے بزنس مین ہمیں اپنا فائدہ بھی اس سے لینا چاہیے۔ پراپرٹی کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے جس کے ساتھ 36 بزنس وابستہ ہیں۔ تو ہم اپنے گروپ کو جو آج ہم نے فنکشن کیا ہے، اسپیشلی طور پہ چودھری اکرم صاحب کو بھی بلایا اور سید سلیم اختر صاحب کو بھی جناب اس فنکشن میں مدعو کیا، یہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں۔ تو ہم ایک برانڈ بننا چاہتے ہیں، لائک جیسے میں نہیں سمجھتا کہ جیسے بڑے بڑے برانڈ ہیں ہم پاکستان میں، تو ہم برانڈ کیوں نہیں بن سکتے۔ میں نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا ہے، اور اس برانڈ کے لیے ہمارے پاس گوادر میں ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے، وائٹ پرل سٹی، وائٹ پرل سٹی WPC، اوکے جی، جو گوادر کی سب سے ہاٹ لوکیشن ہماری ہی سوسائٹی کی ہے، سمندر سے وہ صرف 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ ہم اس کو پریزنٹ بھی کر رہے ہیں، اور اسی کو بیس بنا کر اپنے گروپ کو
बनाना चाहते हैं सर। अच्छा सर, असल में मसला ये होता है कि ख़ास तौर पर बाहर के जो कि रेवेन्यू जो कि बाहर से इन्वेस्टमेंट उसी सूरत में आ सकती है, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो हालात व वाक़यात हैं वो तो सबके सामने ही हैं। अब आपकी जानिब से ऐसा कौन सा जो है कि जिसमें आप समझ के लोग आप पर एतमाद करें, बल्कि पूरी दुनिया के रहने वाले जितने इन्वेस्टर्स भी हैं वो आएँ यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें? ये सर बताइए, एक बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड से टॉप ये है, इसमें खदशात होते हैं लोगों को। आप क्या किस खदशात की बात करें? को फ्रॉड ना करें? बिल्कुल बिल्कुल ज़ाहिरी बात है इसकी। देखिए जी, फ्रॉड जो ग्वादर में हुआ ना, भी आप ग्वादर का जिक्र करेंगे ना तो बहुत से लोग कहेंगे ना 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 वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करना, हमारे तो डूब गए। अच्छा सर, ये मेरे हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम पूरी दुनिया में जो रहने वाले नाजरीन हैं उनको हम असल हक़ाइक़ दिखाएं, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर हम बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ जो होती हैं वो इसके बरक्स होती हैं। ग्वादर का जो मास्टर प्लान है ना सर, वो पहले 2 दफ़ा बना है। अच्छा, बना है, रेगिस्तान था, मास्टर प्लान अनाउंस हो गया। जो इन्वेस्टर है वो पिन पॉइंट पे करता है, एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, स्कूल कहाँ, कॉलेजेस कहाँ, बस स्टैंड कहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन ग्वादर का मास्टर प्लान चेंज हो गया, फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, फिर चेंज हो गया। अब ये तीसरी दफ़ा मास्टर प्लान बना है जो 2019 में ये फाइनल हुआ है, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है। स्कूल, कॉलेजेस, बस स्टैंड, क्रिकेट स्टेडियम, जिसका पीसीबी का दावा है कि जो दुनिया का खूबसूरत, बिल्कुल वो देखा है जी, वो मैंने विजिट किया। ठीक है, थैंक यू। तो ये अब सारी चीज़ें, पहले इन्वेस्टमेंट होती थी गाँव पर, एयरपोर्ट बनेगा, स्टेडियम बनेगा, अगर वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। अब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल है, अगर मगर वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। अब है पर इन्वेस्टमेंट है भी है कि इन्वेस्टर को चाहिए कि लोकेशन चेक करे, और जहाँ पर भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जीडीए की वेबसाइट से उसका एनओसी एक्टिव या नॉन एक्टिव ज़रूर पता करें। बिल्कुल सर, ये तो बड़ा एक मसला आपने आसान कर दिया कि उसको चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, रियाज साहब ने जो आपने गुफ्तगू की, इस वक्त नाज़रीन जो ख़ास तौर पर आज के इस इवेंट पर, सर आप इस तरफ तशरीफ़ लाएँ कि आज के ख़ास प्रोग्राम में दुबई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से तशरीफ़ लाए हैं सैयद सलीम अख्तर साहब, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के ये रूह रवां भी है, और बड़ी इनकी खिदमत है ख़ास तौर पर इंसानियत के हवाले से, क्योंकि जब मैंने भी विज़िट किया तो बड़े इन्होंने खिदमत की थी और वो लम्हात जो कि अभी तक याद है। तो सैयद सलीम अख्तर साहब जो ख़ास तौर पर इस इवेंट के लिए आए, इन्होंने शिरकत की है और जो गुफ्तगू हुई है सब ने स्टेक होल्डर से गुफ्तगू की है, और बड़ा वाज़ेह है कि आप आएँ, इन्वेस्ट करें। सर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं दिल की अथाह गहराइयों से। बाकी अब आप ख़ुद अपने अल्फाज के आप जादूगर हैं, अल्फाजों से खेलना तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। एक्चुअली हाँ, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा दर्द दिल रखते हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि वो पाकिस्तान से दूर रहते हैं। बिल्कुल। और उनके आबाओ अजदाद यहाँ पे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, तो उनको हर वक्त जो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता पाकिस्तान के साथ है ना, उसका उन्हें इज़हार करने का मौका कम मिलता है। बिल्कुल। और हम लोग ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस भी होते हैं और जज्बाती भी होते हैं पाकिस्तान के लिए। जहाँ तक अल अहद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ताल्लुक़ है, आपको पता है, आप मुझे जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से, और यूई के लोग भी मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कभी किसी प्रोजेक्ट में उस वक्त तक हाथ नहीं डालता जब तक मैं उसकी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस ना कर लूँ। तो मैंने अपने तौर पे अल अहद ग्रुप की पूरी ड्यू डिलिजेंस किया है। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, इनका नक्शा वेबसाइट पे अवेलेबल है, ग्वादर का प्लान वेबसाइट पे अवेलेबल है, एयरपोर्ट 90% बन चुका है, वहाँ पे कैंट बनने जा रहा है, बल्कि आलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो गया। चाइना वहाँ पे उनका पूरा हाउसिंग सिस्टम है और वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर चाइना से लोग आके वहाँ रह रहे हैं तो पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। तो ये जो नेगेटिविटी है एक्चुअली उसे दूर करने की ज़रूरत है। और वो मैं खुद जब वहाँ गया हूँ और मैंने चीज़ें देखी हैं तो मुझे नज़र आया कि यार ये सोने जैसा प्रोजेक्ट है, मेन स्ट्रीम में है और समुद्र से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो क्यों ना, इसीलिए मैंने वहाँ पे एक प्लाज़ा मैंने खुद लिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए, विजनरी वेंचर के नाम से हम वहाँ पे प्लाज़ा बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, हम इन्वेस्टर भी हैं और हमें पता है कि यार ये फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा। मैं कहूँगा उन लोगों से जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो ये दोनों काम होंगे। एक तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, पाकिस्तान का नाम बढ़ेगा, और अब वहाँ पे गवर्नमेंट एक जो बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि वहाँ पे फ्री जोन बनाने जा रही है और वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, और बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के साथ फ्री जोन भी वहाँ पे बन रहा है।
تو میری ریکمنڈیشن یہی ہوں گی کہ الاحد گروپ کا حصہ بننا چاہیے، جن لوگوں کو بھی موقع ملے وہ ضرور بنیں۔ اچھا سر، اس کے علاوہ خاص طور پر گوادر میں جو پروجیکٹس ہیں، جب انویسٹمنٹ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے، جو روزگار کے مواقع جب آپ کو ملیں گے، کنسٹرکشنز ہوں گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک پروجیکٹ سے اس سے آپ کے ہزاروں خاندانوں کی کفالت ہو سکتی ہے۔ بالکل، یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جی جب ہم پلازا بنا رہے ہیں تو ہم پلازا اپنے رہنے کے لیے تو نہیں بنا رہے، وہاں پہ اتنے بزنسز ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ پورٹ اٹ سیلف اتنا بڑا ایک بزنس ہے جس میں آپ کو بے انتہا ٹیکنیکل لوگ چاہیے ہوتے ہیں، وہاں پہ انجینئرز ہیں، مزدور آپ کو چاہیے، آپ کو وہاں پہ میکینکس چاہیے، اور آپ کو وہاں پہ بجلی کا انتظام چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کے لیے گورنمنٹ سیکٹر میں بہت زیادہ لوگ چاہیے، وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹلز چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک وہاں پہ ہوٹل ہے، میں نام نہیں لوں گا، آپ گوگل کریں، آپ کو کبھی وہاں پہ جگہ نہیں ملے گی۔ تو آپ اتنا وہ فل رہتا ہے ابھی بھی، ابھی اس ٹورزم انڈسٹری آپ کی اب وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے ریسٹورنٹس وہاں پہ چاہیے ہوں گے، اور یہ لوگوں میں چاہوں گا کہ جو ان کے ریسورسز وہ جائیں، وہ وزٹ کریں۔ گوادر بہت تیزی سے ڈیولپ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت جلدی انشاءاللہ یہ دوسرا دبئی ہوگا۔ انشاءاللہ یہ دوسرا دبئی ہوگا، پھر آپ ادھر بھی ہوں گے تو ادھر بھی آلریڈی ہوتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، خاص طور پر ہم آپ کے پاکستان میں ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا اسی طرح جب گوادر کے جو پروجیکٹس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں، بلکہ آپ تو کیا ہزاروں اوورسیز پاکستانی جب یہاں پر پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، تو سر بہت شکریہ جی۔ ناظرین، یہ گوادر جو پورٹ ہے یہ ہمارے لیے ایک مائل اسٹون، بلکہ پاکستان کے لیے مائل اسٹون ثابت ہو سکتی ہے، اور الاحد گروپ آف کمپنیز کے جو پروجیکٹس ہیں، اور جو 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی سمندر ہے، تو یہ ایک ویو بھی بڑا بہترین ہوگا، اور یہاں پر میرے خیال سے ہر پاکستانی کو یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ جتنے بھی جو کاروباری حضرات ہیں وہاں کا وزٹ ضرور کریں، اور بلکہ الاحد گروپ آف کمپنی سے رابطہ بھی کریں، ان کی ویب سائٹ پر آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ اس کمپنی کا پروفائل کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا، اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری کیمرہ مین ٹیم کو اجازت دیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔